السلام علیکم آل آف یو. آج ہم لوگ کا علم الامراض کا دوسرا لیکچر ہے. اس سے پہلے کے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو سبب، مرض اور عرض کے بارے میں پڑھایا تھا. سبب کاز ہوتا ہے، مرض ڈیزیز، اور اس کے بعد عرض ہوتا ہے سمٹمز یا کمپلیکیشن. اس کے بعد جیسے اگزامپل کے لیے میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، جس نے فرسٹ لیکچر نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لینا. کل کا چبھنا سبب ہوا، اس کی وجہ سے جو انفلاممیشن یا سویلنگ ہوئی وہ مرض ہے، اور اس کے نتیجے میں بخار ہوا وہ ہو گیا عرض. اوکے، آج ہم لوگ مرض پڑھیں گے، اور مرض کے دو ٹائپس ہیں اکارڈنگ ٹو کمپوزیشن، وہ پڑھیں گے: امراض مفرد اور امراض مرکب. امراض مفرد کو سمپل ڈیزیز بھی کہتے ہیں، کمپاؤنڈ ڈیزیز بھی کہتے ہیں. امراض مفرد سوئے مزاج، سوئے ترکیب اور تفرق و اتصال میں سے کوئی ایک حالت پائی جائے. جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سوئے مزاج، سوئے ترکیب اور تفرق و اتصال. سوئے مزاج کا مطلب ہوا مزاج کا بگڑ جانا، مزاج میں کوئی خرابی ہو گئی. سوئے ترکیب مطلب کمپوزیشن میں کوئی خرابی ہو گئی. تفرق و اتصال ڈسکنٹینیوٹی ہو گئی ہے. سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد وہی ہے یہاں پہ سوئے مزاج، سوئے ترکیب و تفرق و اتصال میں سے کوئی ایک حالت پائی جائے. ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن ہوگی تو ہم لوگ اس کو مرض مفرد کہیں گے، اور ان میں سے دو یا دو سے زیادہ ہوگی اس کو مرض مرکب کہیں گے. سوئے مزاج، امراض مرکب سوئے مزاج، سوئے ترکیب اور تفرق و اتصال میں سے یا ان کی قسموں میں سے دو یا دو سے زیادہ قسموں میں سے اس طرح سے جمع ہو کر کہ ایک مرض بن جائے. اس کی تشخیص اور اصول علاج بھی ایک ہی ہو. ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے جو مرض ہوگا، جیسے سوئے مزاج ہو، تفرق و اتصال ہو، سوئے ترکیب ہوگا، ان میں سے مطلب دونوں میں سے یا تینوں میں سے ہوگا، مگر ان کا جو مطلب ٹریٹمنٹ ہوگا وہ ایک ہونا چاہیے. تو اس کا اگزامپل ہے ورم. جیسے انفلامیشن کہتے ہیں، انفلامیشن. تو انفلامیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پڑھے ہوں گے پیتھو میں سیلولر چینجز، ویسکولر چینجز. تو سمجھو یہاں پہ انجری ہوگی تو یہاں پہ ویسکولر پرمیبلٹی انکریز ہو جاتی، ویسکولر پرمیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بہت سارے مائکروفیجز وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ فلوئڈ ہو جاتا ہے. فلوئڈ بھر جائے گا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، سویلنگ ہو جائے گا، اور یہاں پہ ہیٹ پروڈیوس ہونے لگے گا. تو یہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا چینجز ہو گیا، سوئے مزاج مطلب یہاں پہ آ گیا سوئے مزاج ہار آ جائے گا یہاں پہ، اور یہ سویلنگ ہو گیا مطلب اس کے اسٹرکچر میں بھی چینج ہو گیا، اس کی کمپوزیشن میں چینج ہو گیا، جس کو کہیں گے سوئے ترکیب. تو ان کا اگر ہم لوگ علاج کریں گے یا ٹریٹمنٹ دیں گے تو ایک محلل آرام دوا دے دیں گے. تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا، جیسے اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس دے دیں گے. تو اس کا ٹریٹمنٹ ایک ہی ہے، مگر ان تینوں میں سے دو حالت پائی جا رہی ہے، تین حالت بھی پائی، اس کا اسٹرکچر بھی چینج ہو جاتا ہے، ڈسکنٹینیوٹی ہو جاتا ہے. اوکے، اب ہم لوگ ایک ایک کر کے، جیسے یہاں پہ اگزامپل لکھا ہوا ورم، جس میں سوئے مزاج مادی، سوئے ترکیب اور تفرق و اتصال تینوں ہی حالتیں پائی جاتی ہیں. امراض مفردہ کی تین قسمیں اس میں ہے سوئے مزاج، سوئے ترکیب اور تفرق و اتصال. اس کے بارے میں اب ہم ایک ایک کر کے سب کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. سوئے مزاج کا مطلب ہوا کہ مزاج کا گڑبڑ ہو جانا، جو اعتدال ہے، جو نارمل ہے، اس سے اب نارمل ہو جانا. ڈی ارینجمنٹ آف ٹیمپرامنٹ، یہ بدن کی اس حالت کا نام ہے جس میں کوئی ایک یا ایک سے زیادہ مزاج اعتدال سے تجاوز ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. اور سوئے مزاج کے دو ٹائپ ہے، سوئے مزاج سادہ، سوئے مزاج مادی. تو اس میں آئے گا سوئے مزاج، اس میں جو مزاج بڑھے گا وہ سادہ طور پہ اعتدال سے ہٹ جائے گا یا بڑھ جائے گا. تو اس کو ہم لوگ اس کے بھی دو پارٹ ہے، سوئے مزاج مفرد سادہ، سوئے مزاج مرکب سادہ. سوئے مزاج مفرد سادہ میں سوئے مزاج ایک کیفیت کوئی بڑھے گی، اس میں دو کیفیت، مرکب مطلب دو.
ہار سادہ، سوئے مزاج بارش سادہ، سوئے مزاج رطب سادہ، سوئے مزاج یابس سادہ. اس میں ہو گیا سوئے مزاج ہار رطب سادہ، سوئے مزاج ہار یابس سادہ، سوئے مزاج بارد رطب سادہ. اس میں ہو گیا سوئے مزاج بارد یابس. اس میں ہو جائے گا آگے سوئے مزاج مادی. سوئے مزاج مادی میں بھی دو ہے، سوئے مزاج مفرد مادی، سوئے مزاج مرکب مادی. اس میں صرف یہ ہے کہ جو اعتدال سے بڑھے گا تو مادہ کے ساتھ بڑھے گا، اس میں سادہ طور پہ بڑھ رہا تھا، تو اس میں بھی یہ ایک ایک مفرد کیفیت بڑھے گی، یہاں پہ مرکب کیفیت بڑھے گی. سوئے مزاج ہار مادی، سوئے مزاج بارد مادی، سوئے مزاج رطب مادی، سوئے مزاج یابس مادی. اس میں ہو جائے گا سوئے مزاج ہار رطب مادی، سوئے مزاج بارد یابس، سوئے مزاج بارد رطب مادی، سوئے مزاج ہار یابس مادی. اب ہم لوگ اس کے دوسرے پہ آتے. سوئے مزاج ہو گیا، بہت ایزی تھا. اب ہم لوگ سوئے ترکیب، یہ تھوڑا لیندی ہے، اس میں بہت سارے ٹائپس ہیں، اس کو آپ لوگ کو بہت دھیان سے سننا ہوگا، ٹھیک ہے. جسے ہم لوگ سوئے ترکیب، سوئے ترکیب مورفولوجی، اس میں کیا مورفولوجی ڈس آرڈر ہوگا کہ اس کی اسٹرکچر یا اس کی ساخت، اس کی بناوٹ میں کوئی چینجز ہو سکتا ہے. تو اعضاء کی ترکیب و ساخت میں بگاڑ کا ہونا سوئے ترکیب کہلاتا ہے. سوئے ترکیب کو 4 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس کو خلقت، مقدار، عدد اور وضع کہتے ہیں. خلقت کا مطلب ہو جاتا ہے کہ بناوٹ، مقدار مطلب ہو جائے گا کوانٹیٹی، عدد مطلب نمبرز، وضع مطلب پوزیشن. تو ان میں کیا ہو گیا، یہ سب اس کی جو مورفولوجی ہے، اس کی اسٹرکچر ہے، اس میں یا تو بناوٹ میں کوئی چینجز ہو جائے گا، مقدار کوانٹیٹی میں چینجز ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. نمبر جیسے 1 انگلی کے بجائے 2 انگلی 6 انگلی آ گئی ہے 5 انگلی کے بجائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ 1 انگلی کٹ گئی ہے، وضع پوزیشن چینج ہو گیا ہے، جس کو جہاں رہنا چاہیے وہاں سے کہیں اور چلا گیا ہے. ہرنیا میں ہوتا ہے، ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے، ڈسلوکیٹڈ. اس کے بعد ہم لوگ ابھی پڑھیں گے خلقت کے ٹائپس، جس کو خلقت کہتے ہیں شکل. اس کے ٹائپس ہے شکل، مجاری، اویہ، صفات، اویہ، صفات. مرض خلقت، مرض خلقت ہو گیا بناوٹ. ایسے امراض جن میں اعضاء کی طبعی بناوٹ بگڑ جاتی، جو اس کا نارمل، طبعی مطلب نارمل جو اس کا بناوٹ تھا وہ بگڑ جاتا ہے. اب وہ کس بھی 4 طریقے سے بگڑ جاتا ہے. اس کا شیپ بگڑ سکتا ہے، اس کا لیومن میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، اس کی کیویٹی میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، اس کے سرفیس پہ کوئی خرابی آ سکتی ہے. اس کو 4 قسموں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: شکل، جس کو شیپ کہتے ہیں، مجاری، لیومن، اویہ. اویہ کا مطلب برتن بھی ہوتا ہے، مطلب کوئی چیز اندر سے جو جگہ ہوتی ہے جس کو کیویٹی کہتے ہیں. صفات، سرفیس، ایسے مطلب سملر. پھر ہے مرض شکل. اب ہم لوگ شکل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. شیپ، اس میں کسی عضو کی شکل بگڑ جاتی ہے اور شکل کی اس بگاڑ کی وجہ سے اعضاء کی کئی افعال میں خلل واقع ہو جاتا ہے. مطلب کسی عضو کا ٹیڑھا ہو جانا، جو سیدھا رہنا چاہیے تو ٹیڑھا ہو جانا، گول عضو کا چپٹا ہو جانا. اس کو ایک ایگزامپل ہے فلیٹ فیس. یہ بھی آپ کو کوئی MCQ آ سکتا ہے PG میں کہ فلیٹ فیس کس کا ایگزامپل ہے، جو مرض شکل کا. اب یا اس میں آ سکتا ہے کہ جیسے سیدھے سے پوچھ دے گا کہ فلیٹ فیس خلقت کا، آپشن میں خلقت آئے گا تو خلقت میں آئے گا فلیٹ فیس، اور خلقت کے اندر مرض شکل میں آئے گا. پھر ہم لوگ مرض مجاری پڑھیں گے، جس میں آئے گا لیومن. مجاری کا مطلب ہوتا ہے لیومن. اس میں عضو کے مجاری، کیپیلریز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہیں. اس کی 3 صورتیں ہیں: یا تو مجاری کا کشادہ ہو جانا، کشادہ مطلب ڈائلیٹ ہو جانا، پھیل جانا، جسے مرض دوائی، ویریکوسس یا مرض بواسیر میں ہوتا ہے. مجاری کا تنگ ہو جانا، ایک دم کانسٹرکٹ ہو جانا، جس سے استھما میں ہوتا ہے. مجاری کا بند ہی ہو جانا، جیسے کہ آبسٹرکٹ ہو گیا، کچھ پھنس گیا. جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ وہ گال بلیڈر اسٹون رہتا ہے، بہت دن ہو جاتا ہے تو وہ اس کی اس میں سسٹک ڈکٹ میں آ کے پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوسٹ ہیپیٹک obstruction ہو جاتا ہے، انڈسٹائنل obstruction بھی ہوتا ہے، تھرومبو ایمبولزم ہوتا ہے. امراض اویہ. اب ہم لوگ تیسرا پڑھ رہے ہیں امراض اویہ. مرض تجاویف بھی اس کو کہتے ہیں. اس مرض کو مرض تجاویف بھی کہا جاتا ہے.
اس میں اعضاء کی کسی جوف کیوٹی میں خرابی پیدا ہو جاتا ہے. اس کی کیوٹی میں کوئی، اس کی بھی 4 صورتیں. عضو کے جوف کا مطلب اس کے کیوٹی کا نیرو ہو جانا، جیسے تشنج معدہ و امعاء. عضو کے جوف کا کشادہ ہو جانا، مثلاً ڈائلیٹیشن آف ہارٹ. جوف کا بند ہو جانا احتباس بول کی صورت میں، مثانہ کا بند ہو جانا. یا پھر اس میں بھی ہوتا ہے جیسے کہ کڈنی اسٹون کی وجہ سے بھی یوریٹر کا بلاک ہو جانا. پھر جوف کا خالی ہو جانا، جیسے کہ بہت زیادہ خوشی کی حالت میں قلب خون سے خالی ہو جاتا ہے. جو قلب خون میں ہونا چاہیے وہ پورا خالی ہو جاتا ہے. پھر ہم لوگ آئیں گے مرض صفات سرفس. اس امراض میں سطوح بھی کہتے ہیں، اسے امراض سطوح بھی کہتے ہیں. اس حالت میں عضو کی سطح میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی 2 حالتیں ہیں جن کی سطح کھردری ہونا چاہیے تھی، وہ چکنی سطح کا کھردرا ہو جانا اور کھردری سطح کا چکنا ہو جانا. یہ ہوتا ہے جیسے کہ السر میں جو سطح چکنی ہونی چاہیے وہ السر کی وجہ سے کھردری ہو جاتی ہے، اور کھردری سطح کا چکنا ہو جانا. یا پھر اس میں جیسے کہ ضلع الامعاء یا ضلع المعدہ، اس میں ہو جاتا ہے کہ جیسے انڈسٹائنل ولائی ہوتی ہے، رگائے ہوتی ہے جو اسپیس انکریز کرتی ہیں، اس کا ایک دم اسموتھ ہو جانا، جس کی وجہ سے کوئی بھی فوڈ یا کوئی بھی اس میں رکے گا ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ پاس ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ڈائریا ہو جاتا ہے، اندر سلپری ٹائپ ہو جائے گا. چکنی سطح کا کھردرا ہو جانا، جیسے ہوا کی نالیوں میں خراش پیدا ہو جانا، کھردرا ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں 3rd لیکچر میں امراض مقدار کے بارے میں پڑھیں گے. اوکے، ابھی ہم ایک بار ریوائز کروا دیتے ہیں آپ کو یہ سوئے ترکیب، کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. جیسے سوئے ترکیب کے 4 پارٹس ہیں: خلقت، مقدار، عدد، وضع. ابھی ہم لوگ صرف یہ پڑھے ہیں: خلقت، شکل، مجاری، اویہ، صفات. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے جن سے زیادت، جن سے نقصان، جن سے زیادت، جن سے نقصان، عدد میں، پوزیشن میں. اوکے، تھینک یو.